بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بھی دیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے ایک بیان یا ان کے نیریٹو پہ۔ ہر جگہ عمران خان صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، اور بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بڑا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، پارٹی کے اندر سے بھی اور پارٹی سے باہر بھی، اور کچھ قوتیں بھی بقول ان کے کہ ان پہ دباؤ ڈالتی ہیں کہ فلاں کو NRO دے دو، فلاں کو NRO دے دو، فلاں کو NRO دے دو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میری پارٹی کے لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ سر اگر آپ نے اس کو NRO نہ دیا تو بحران پیدا ہو جائے گا، مرکز کی حکومت نہیں بچ سکے گی، صوبائی حکومتیں نہیں بچ سکیں گی، حکومت ختم ہو جائے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جہانگیر ترین کے معاملے میں عمران خان بالآخر سمجھوتا کریں گے، کیونکہ ان کی پنجاب کی حکومت بھی کوئی بہت زیادہ ووٹوں پہ نہیں کھڑی، مرکز کی حکومت بھی بہت زیادہ ووٹوں پہ نہیں کھڑی، لیکن جہانگیر ترین کے معاملے میں بھی لگتا یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان نے وہ لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جو ان کو درکار تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو NRO نہیں دیں گے اور ساتھ ساتھ وہ عدلیہ کے بارے میں بھی بہت زیادہ اطمینان کا پہلو نہیں رکھتے اور انڈائریکٹلی عدلیہ پر بھی تنقید کرتے ہیں، بیوروکریسی پر بھی تنقید کرتے ہیں اور سسٹم کو بار بار چیلنج کر رہے ہیں کہ سسٹم جو ہے ان کو کام کرنے نہیں دے رہا، یعنی وہ جس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں، جس قسم کا وہ احتساب چاہتے ہیں اور جس قسم کی وہ مثالیں دیتے ہیں سعودی عرب کی اور چائنا کے احتساب کی، وہ تو پاکستان میں فی الحال ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، ایک جوڈیشل سسٹم ہے، ایک انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے۔ تو عمران خان نے تو احتساب نہیں کرنا، احتساب تو اداروں نے کرنا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ادارے ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ مان لیتے ہیں 3 سال تک عمران خان صاحب کا یہ جو لالی پاپ ہے چل رہا ہے، لوگ بھی سن سن کے ان کی تقریریں تھک گئے ہیں، بوریت محسوس ہونے لگتی ہے، وہی بات بار بار دہرائی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ عمران خان درست کہہ رہے ہوں، ممکن ہے کہ عمران خان کا موقف درست ہو، وہ صحیح نشاندہی کر رہے ہیں کہ سسٹم آگے بڑھنے نہیں دے رہا، وہ صحیح نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایک نیکسس بن چکا ہے پاور سٹرکچر کے اندر جو حکومت کو آپریٹ نہیں کرنے دے رہا۔ وہ یہ ٹھیک کہتے ہوں گے کہ یہاں حکومتی نظام کمزور ہے اور مافیا زیادہ اسٹرانگ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ سیاسی مافیا بھی ہے، وہ بیوروکریسی کا مافیا بھی ہے، وہ میڈیا کے اندر بھی موجود ہے، وہ آپ کے سیاستدانوں کے اندر بھی موجود ہے، وہ آپ کی جوڈیشری میں بھی موجود ہے، وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہے۔ یعنی سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی اور منشا کے مطابق قانون چلے، اور ہر فرد یہ کہتا ہے کہ اس کو قانون کے تابع نہ کیا جائے۔ حکومت کے اندر وزیر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جن پہ الزامات لگتے ہیں وہ انویسٹیگیشن میں جانے کی بجائے ایک جمہوریت اور سیاست کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں درست ہیں، اور ہم تو بار بار اس بات کی نشاندہی کرتے رہے ہیں کہ جب عمران خان کہتے تھے کہ میں آؤں گا تو چند مہینوں میں چند برسوں میں یہ کر کے دکھا دوں گا، ہم کہتے تھے کہ سسٹم آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ سسٹم کے اندر جو نیکسس بن چکے ہیں ان کو بریک کرنا ایک ٹریڈیشنل طریقے سے ممکن نہیں ہے، ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں ڈسپرین کی گولی کی مدد سے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک ایمرجنسی طور پر ہنگامی بنیادوں پر افرمیٹو ایکشن کے تحت کام کرنا ہوگا، اور یہ اکیلا کوئی بڑھنا نہیں کر سکتا، چاہے وہ حکومت میں وزیر اعظم عمران خان ہو یا کوئی اور۔ یہ ایک کولیبریٹو ایفرٹ ہوتی ہے، اس میں حکومت ہوتی ہے، اس میں کیبنٹ ہوتی ہے، اس میں پارلیمنٹ ہوتی ہے، اس میں بیوروکریسی ہوتی ہے، اس میں آپ کا انویسٹیگیشن کا پروسیس ہوتا ہے، اس میں آپ کا جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے، آپ کی امپلیمنٹنگ ایجنسی ہوتی ہے، تب جا کر آپ چیزوں کو درست کرنے کی طرف آگے جاتے ہیں۔ اور جمہوریت جو اصلاحات کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اگر آپ نے اس میں اصلاحات برائے نام کرنی ہے، عملی نتیجہ اس کا کچھ نہیں نکالنا، تو سیاست اور جمہوریت بھی اپنی کریڈیبلٹی لوز کر جاتی ہے، جو آج پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب، آپ اگر مسئلے کی صحیح نشاندہی کر رہے ہیں
تو پھر پوری قوم کو اعتماد میں لیجئے اور کہیے کون کون وہ فریق ہیں، کون کون سے وہ دھڑے ہیں، چاہے وہ حکومت کے اندر ہیں، چاہے وہ حکومت سے باہر ہیں، چاہے وہ مضبوط طاقت کے مراکز ہیں۔ اگر کوئی آپ کو کام نہیں کرنے دے رہا، آپ کی منشا کے مطابق، آپ کے مینڈیٹ کے مطابق نہیں چل پا رہا، تو پھر قوم کو اعتماد میں لیجئے، قوم کے سامنے یہ تصویر رکھیے اور پھر ایک نیا راستہ اختیار کیجئے جو سسٹم کی تبدیلی کا سبب بنے، کیونکہ آپ کے بعد بھی نیا انتخاب ہو جائے گا، کوئی نئی حکومت آ جائے گی، کوئی نیا وزیر اعظم آ جائے گا، رونا پیٹنا یہی لگا رہے گا جو سسٹم ہمیں کام نہیں کرنے دیتا۔ آپ جس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایک محفوظ راستہ تلاش کر لیتا ہے، ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے اور ایک مسئلہ حکومت کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ جہانگیر ترین کا معاملہ دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حکومت بناتا رہوں، میں حکومت گرا سکتا ہوں، اگر آپ نے مجھے ریلیف نہ دیا تو میں آپ کی حکومت گرا دوں گا، انڈائریکٹلی وہ یہی کہتے ہیں۔ اور اگر جہانگیر ترین کا معاملہ ریزالو نہ ہوا تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بڑی بھاری قیمت عمران خان کو مرکز اور پنجاب کی حکومت کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ پھر عمران خان اپنے ہی ساتھیوں کی جانب سے ایک دھمکی دیتے ہیں کہ اگر مجھے کام نہ کرنے دیا گیا، اگر میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو پھر میں اسمبلیاں توڑنے کا بھی آپشن اختیار کر سکتا ہوں اور نئے انتخابات کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہوں۔ بالکل یہ ان کا رائٹ ہے، جو وہ کرنا چاہتے ہیں اس پر پورا اعتماد میں لے، لوگوں کو بتائیں کہ وہ میں نے کہا کہ سسٹم کے اندر کون سے وہ گرے ایریا ہیں جو پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو، حکومت کو کمزور کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ بات کریں اپنے جوڈیشل سسٹم کے ساتھ، بات کریں اپنے بیوروکریٹک سسٹم کے ساتھ، بات کریں اپنے پولیٹیکل فرینڈز کے ساتھ، بات کریں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، اور ایک نیریٹو بلڈ کریں کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو یہ 5-6 پوائنٹس ہیں جن کو لے کر آگے چلنا ہے۔ اور خان صاحب ایک بات یاد رکھیے گا، آپ جتنی مرضی جلسے کر لیں، تقریریں کر لیں، ٹی وی ٹاک شو کر لیں، آپ کو پارلیمنٹ کے اندر آ کے خود کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرنا ہوگا، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ہوگا، پارلیمنٹ کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا ہوگا کہ کون ان کو کام نہیں کرنے دے رہا، کون ان کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، کیونکہ جمہوریت میں، پارلیمانی نظام میں پارلیمنٹ ان کی بیک بون ہے، اس کو ساتھ لے کے چلیں، اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے چلیں، اپوزیشن روڑے اٹکا رہی ہے تو پھر اس کو ایکسپوز کریں اور بتائیں کہ کون کون لوگ اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ مسئلہ ہے، اور مجھ سمیت بہت سے دوست جو لکھتے ہیں، بولتے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہاں مسئلہ فرد کا نہیں ہے، مسئلہ سسٹم کے فیلئر کا ہے، اور بہت تیزی سے ہمارا نظام جو ہے وہ عملی طور پہ ناکام ہو رہا ہے۔ ہمارا عدالتی نظام پر لوگوں کا اعتبار اٹھ رہا ہے، ہمارے انتظامی نظام پر لوگوں کا اعتبار اٹھ رہا ہے، ہمارے سیاسی نظام پر لوگوں کا اعتبار اٹھ رہا ہے، ہمارے معاشی نظام پہ لوگوں کا اعتبار اٹھ رہا ہے۔ یہ جو آپ کے ڈومیسٹک ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اس میں لوگوں کا ریاست اور حکومت پر اعتماد کم ہو رہا ہے، تو ایسے میں ہمیں ایک بڑے مرض کا علاج ایک بڑے طریقے سے کرنا ہوگا نا۔ یہ ڈسپرین کی گولیوں سے چیزیں ٹھیک نہیں ہونے والی، یہ تقریروں سے، وعظوں سے چیزیں ٹھیک نہیں ہونے والی۔ جمہوریت میں جب سسٹم کے اندر ریفارمز لاتے ہیں تو پھر ریفارمز تگڑی ہونی چاہیے، سخت ہونی چاہیے، اور اگر واقعی آپ کے چاروں طرف آپ کو گھیر لیا گیا ہے تو پرائم منسٹر صاحب پھر راستہ اختیار کیجئے، بڑا راستہ، باہر نکلیے، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں، لوگوں کو اعتماد میں لیں، اور جو نظام پھر آپ چاہتے ہیں اس کا پھر آپ ایک جسے کہتے ہیں بلو پرنٹ پیش کریں، اور پھر لوگوں سے مینڈیٹ لیں، پھر نئے انتخاب کا راستہ اختیار کریں، لوگ طے کریں۔ آپ نے دیکھ لیا پچھلے 3 برسوں میں آپ اس سسٹم کے اندر جو پیچ ورک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بقول آپ کے کہ وہ ناکام ہو رہا ہے، اور وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح سے وہ چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پرائم منسٹر کی ان باتوں کو محض اس بات پہ کہ ماتم ہے نہیں لینا چاہیے۔ یہ سوال ہماری انٹیلیجنشیا کے اندر اٹھنا چاہیے۔ مسئلہ حکومت کا اور جوڈیشری کا نہیں ہے، مسئلہ حکومت کا اور بیوروکریسی کا نہیں ہے،
مسئلہ حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے، مسئلہ حکومت کا اور کاروباری طبقے کا یا سرمایہ دارانہ طبقے کا نہیں ہے، مسئلہ حکومت اور میڈیا کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو ہمیں اپنا نیریٹو بلڈ کرنا ہوگا، اور ایک صحیح نیریٹو کے ساتھ پاکستان کی تعمیر نو کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ لیکن آخری بات یہ کہ یہ کام روایتی طریقوں سے ہونے والا نہیں ہے۔ ایک افرمیٹو ایکشن پاکستان میں اس وقت ناگزیر ہو چکا ہے، اس کو کیے بغیر ہم اپنی سیاست، جمہوریت اور قانون کی ساکھ کو اسٹیبلش نہیں کر سکیں گے۔